بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے لفظوں کی حرمت کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اپنے پیارے محبوب کے ہر قول، ہر فعل، ہر ادا کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت ام عاصم زوجہ حضرت عتبہ بن مرکب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عتبہ کی زوجیت میں ہم 4 خواتین تھیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائیں تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگا کر ان کے پاس جائیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ جب شام کو حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تو ہم بہترین خوشبوئیں لگا کر ان کے پاس جب جاتی تو ان کے بدن سے ایسی خوشبو نکل رہی ہوتی جس سے ہماری خوشبوئیں مان پڑ جاتی۔ ہم اگلے روز اس سے اچھی اور بڑھیا خوشبو لگا کے حضرت عتبہ کے پاس آتی، مگر حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہوتی وہ ہماری خوشبوؤں سے بڑھ کر ہوتی۔ ایک دن ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں میں مجھے جسم پر پھنسیاں ہو گئیں۔ میں نے اس بات کا تذکرہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے پرائیویٹ پارٹس ڈھانپ لوں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پورے جسم پر اپنا دست شفا پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک پر پھونک مارتے اور پھر میرے پورے بدن پر پھیرتے۔ اس روز کے بعد مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرما دی اور میرے جسم سے ایسی خوشبو نمودار ہونا شروع ہو گئی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ یہ وہی خوشبو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکات کی وجہ سے ہے۔ ابن عساکر اور امام بہقی نے دلائل نبوہ میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ اب جب میں چاہتا ہوں تو میں اپنے اس ہاتھ کو سونگ لیتا ہوں جس سے میں نے مصافحہ کیا تھا اور اس سے
ایک دل فریب مشک عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔